الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالكين الشفيعا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العظيم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے شہر سیونی میں یہ تیسری مرتبہ حاضری ہے میری۔ ماشاءاللہ جب بھی میں یہاں آتا ہوں آپ ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں مجھے سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں، اور ساتھ ہی یہاں کے نوجوانوں کا کہ انہوں نے پھر ایک بار مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب جب انسانوں میں غلط روشیں آئی، غلط خیالات پیدا ہوئے، لوگ اور قومیں اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرنے لگی، غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگی، تو رب کائنات نے قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جتنی قومیں آئی ایسی کوئی قوم نہیں ہے کہ جس میں کسی نبی کو نہ بھیجا گیا ہو، ہر قوم میں ہادی آئے۔ اور ہندوستان میں بھی انبیاء کرام کا نزول ہوا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام۔ حضرت شیش کی تو مزار اقدس باقاعدہ ہندوستان کے شہر ایودھیا میں بتائی بھی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں آپ تشریف لائے۔ تو قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام آتے رہے اور قوموں کو یہ بتاتے رہے کہ دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی طرف تمہیں جھکنا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ ان باطل معبودوں کے سامنے مت جھکو، ان کی پرستش مت کرو، انہیں مت پوجو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ پتھروں کو تراش کے تم اپنا معبود تراش لیتے ہو، مٹی کو گیلا کر کے ایک شکل ڈھال دیتے ہو اپنے اعتبار سے، اور پھر سکھا کر اس کو ایک معبود تسلیم کر لیتے ہو۔ یہ معبود نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ تمہارے محتاج ہے، تم انہیں بناتے ہو، تم انہیں سنوارتے ہو۔ پھر ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے۔ ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ان کے سامنے جو تم پوجا کے لیے رکھتے ہو، جو سامان ان کو پیش کرتے ہو، اس پر اگر مکھی آئے اور کچھ لے کر اڑ جائے تو وہ اپنے حصے کا جو مکھی لے جا رہی ہے وہ اس مکھی کے حصے کا چھین بھی نہیں سکتے۔
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کرام آتے رہے، قوم کی ہدایت کے لیے وہ قوم کو سمجھاتے رہے، اور بتایا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے جو عاجز ہے، جو کمزور ہے، جو ناتواں ہے۔ اس خالق کو پوچھو جو قوی ہے، جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا اور مولا۔ نبی پاک کے بعد، سرکار کے بعد نبوت کو ختم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ارشاد ربانی ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، محمد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اور نبیوں میں سب سے خاتم النبیین ہے، سب سے آخر میں تشریف لانے والے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا، ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گا، کوئی پیغمبر نہیں آئیں گا، کوئی کتاب نازل نہیں کی جائیں گی۔ اب آخری پیغمبر نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا، نبی پاک آخری نبی مبعوث ہو گئے۔ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نہ رسول ہے، نہ کوئی نبی ہے، کوئی نہیں ہے، مگر ہادی آتے رہیں گے۔ ہادی کون؟ جو رسول اللہ کی امت کے علماء ہوں گے، رسول اللہ کی امت کے اولیاء ہوں گے، رسول اللہ کی امت کے مشائخ ہوں گے، رسول اللہ کی امت کے وہ صالحین ہوں گے جو امت کی ہدایت کے لیے آتے رہیں گے۔ نبی نہیں آئے گا کوئی، نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، مگر یہ کہ میرے بعد میری امت کے علماء میرے وارث ہے، میری امت کے عالم دین میرے وارثین ہیں، جو میری علم کی وراثت کو لوگوں تک منتقل کریں گے، لوگوں میں پھیلائیں گے۔ تو یہ بات رسول اللہ کی اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ قیامت تک قوموں میں کچھ برائیاں ضرور رہیں گی، جس کے لیے ہادی کی ضرورت پڑتے رہیں گی، ہدایت کرنے والوں کی ضرورت پڑتے رہیں گی۔ اب وہ کام نبی نہیں کریں گے، بلکہ کون کریں گا؟ وہ کام علماء کی جماعت سے لیا جائے گا، اب خواص سے لیا جائے گا، ان سے لیا جائے گا جو علم سے آراستہ ہو گئے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قوم کی اصلاح کے لیے ایک جماعت منتقل کی جائے، ایک جماعت تیار کی جائے۔ ہم نے دیکھا کہ قوموں میں برائیاں ہیں، لوگ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز سے غفلت ہے، حالانکہ نماز اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ، اور 72 جگہ واقیموا الصلاۃ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو۔ اور ابھی ہمارے خطیب بھی نماز کی افادیت اور اس کے فائدے اور اس کی نورانیت پر گفتگو کر رہے تھے۔ قرآن نے 72 جگہ کہا کہ نماز قائم کرو، اور اللہ نے کئی مختلف مقامات پر الگ الگ انداز میں فرمایا، کئی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ کئی فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کی بہت ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ غرض کے نبی نے بھی ترغیب دلائی، اللہ نے بھی حکم دیا، مگر ہوا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ قوم بزرگوں کی محبت کے دعوے دار ضرور ہے، نبی کی محبت کی دعوے دار ضرور ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتی ہے، مگر نماز سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں، لوگ بدعتوں میں پڑ گئے ہیں، لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حالانکہ نبی نے ہر بار کہا دیکھو شرک نہ کرنا، شرک میں مبتلا نہ ہونا، شرک ایسی چیز ہے جو تمہیں تباہ کر دیں گی، شرک ایسی چیز ہے جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ اللہ جس گناہ کو چاہیں گا معاف کر دیں گا، مگر شرک کو معاف نہ کریں گا۔ مگر ہم نے دیکھا کہ لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لوگ نیاز اور عرس کے نام پر شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بہت سنجیدگی سے سنیں آپ، لوگ بدعتوں کو کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو نبی نے کہا نہیں تھا، نبی نے منع کیا، جن کاموں سے منع کیا امت وہی کاموں میں مبتلا ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ اس قوم کی ہدایت کون کرے، اس قوم کو کون سمجھائے، اس قوم کو کون راہ پر لائے؟ تو ضرورت ہوئی کہ ایک جماعت تشکیل دی جائے، ایک ایسی قوم، ایک ایسی سوسائٹی ترتیب دی جائے، ایک ایسی قوم پیدا کی جائے، ایک ایسی تحریک شروع کی جائے، ایک ایسی جماعت کو تشکیل دیا جائے کہ جو لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، کلمے کی طرف بلائے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ جب قوم کی بے روی کو کچھ لوگوں نے دیکھا تو ان کے دل بڑے کوڑنے لگے، بڑے تکلیف ہوئی ان کے دل کو کہ قوم گمراہیت کی طرف کیوں جا رہی ہے، قوم کی ہدایت کا کیا ذریعہ ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو ایک جماعت تیار کرتے ہیں،
اور اس جماعت کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو ہدایت کی طرف لائے، دین کی طرف لائے، انبیاء کی تعلیمات کی طرف لائے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ مولوی محمد الیاس کاندھلوی صاحب ایک عالم دین گزرے جو دلی کے رہنے والے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی کے رشتے میں بھی ہوتے تھے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھا بھی تھا انہوں نے۔ ان کا دل بڑا کوڑنے لگا قوم کی اس حالت کو دیکھ کر، قوم کی اس حال کو دیکھ کر وہ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک تبلیغی جماعت بناؤں گا۔ انہوں نے ایک جماعت قائم کی جس کا نام انہوں نے رکھا تبلیغی جماعت۔ دلی کی نئی بستی، نظام الدین نئی بستی میں اس جماعت کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور جب پھر وہ جماعت کو انہوں نے قائم کیا تو پھر محلے محلے وہ گئے، گشت کیا انہوں نے۔ گشت کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھایا مولانا محمد الیاس کاندھلوی نے کہ دیکھو شرک کی طرف مت جاؤ، دیکھو بدعت نہ کرو، دیکھو نماز کو نہ چھوڑو، کلمے کو تم صحیح مفہوم کو تم سمجھ نہیں پائے ہو، آؤ میں تمہیں کلمہ بھی سکھاتا ہوں، نماز بھی سکھاتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھنا بتایا لوگوں کو پھر بے نمازیوں کو نمازی بنایا، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہاں تک یہ کام کیا، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب نے کہ صاحب شرابیوں کی شرابیں چھوڑوا دی انہوں نے، اور شراب چھڑوا کے پھر اللہ کی طرف ان کو رجوع کروا دیا۔ مسجدیں بھر گئی، وہ مسجدیں جہاں پر 2 صف 3 صف بھی مشکل سے ہوتی تھی، آج حالت یہ ہے کہ ان علاقوں میں جا کر آپ دیکھیں مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ میوات کا ایک علاقہ قریب کا ہے، وہاں جا کر دیکھیں، وہاں تبلیغی جماعت نے اتنا بڑھ کر کام کیا کہ پوری مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ 56 اور 57 اور 58 الگ الگ تعداد بتائی جاتی ہے، کئی ملکوں میں تبلیغی جماعت کا کام چل رہا ہے۔ ہر جگہ تبلیغی جماعت کی بہاریں ہیں، ہر جگہ تبلیغی جماعت کا فیض عام ہے، اور تبلیغی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر مکمل عمل کر رہی ہے کہ نبی نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگر تم ایک بات بھی میری جانتے ہو۔ تو سنتوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو پینٹ شرٹ پہننے کے عادی ہوتے تھے، وہاں تبلیغی جماعت گئی، انہوں نے ان کو سمجھایا بھائی یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا پسندیدہ لباس نہیں ہے۔ لوگوں کے سمجھ میں آیا، لوگوں نے ماشاءاللہ داڑیاں رکھنی شروع کر دی، لوگوں نے ماشاءاللہ مسواک بھی رکھنا شروع کر دیا، لوگوں نے کرتا پاجامہ اپنے جسم پر زیب تن کر لیا۔ وہ لوگ جو کل تک انگریزی کلچر کے دل دادا تھے، انگریزی فیشن کے چہیتے تھے، انگریزی فیشن کو پسند کرنے والے تھے، مگر اس تبلیغی جماعت کا کام اتنا عروج پر آیا، اس جماعت سے اتنا فائدہ قوم کو پہنچا کہ جہاں یہ جماعت گئی وہاں کی کایا پلٹ گئی، لوگ نمازی ہو گئے، سنتوں کے پابند ہو گئے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو تبلیغی جماعت کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے ساری گفتگو سنائی، یہ تبلیغی جماعت کے افراد آپ کو یہی سب گفتگو سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی بولتے ہیں یا نہیں؟ بولتے ہیں نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بولیے، بولتے ہیں نا؟ یہی بولتے ہیں۔ نوجوانوں کو ہم نے پلٹا دیا ہے، نوجوانوں کو ہم نے سوار دیا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کا یہ مقصد تبلیغی جماعت کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو انہی کی کتابوں کے حوالے سے، اب یہ دعویٰ ہے تبلیغی جماعت کا، اور اس دعوے کو ہم نے بہت بار سنا۔ ہر جماعت آج تک روئے زمین پر ایسی کوئی جماعت ہی نہیں آئی جس نے کہا ہو کہ میں باطل ہوں۔ ہر جماعت بولتی میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں۔ تو پتہ کیسے لگا ہے کہ یہ جو جماعت آئی ہے یہ بھی ایک جماعت ہے؟ ایک جماعت ہے وہ بولتی ہم صحیح ہے، یہ بولتے ہم صحیح ہے، تیسری جماعت بولتی ہم صحیح ہے، سب بولتے ہم صحیح ہم صحیح ہم صحیح۔ یا اللہ، یہ 72 فرقوں میں ایک پڑھا لکھا نوجوان تو کنفیوز ہو گیا، کیا کرے، کیسے جانے؟ تو سمجھ میں آیا کہ جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے، جب بھی کوئی شخص کوئی جماعت بناتا ہے، جماعت کی بنیاد رکھتا ہے، تو وہ بنیاد رکھتے وقت یہ مقصد بھی بتاتا ہے کہ میری جماعت کا مقصد کیا ہے۔ یہ سب جماعتیں ہیں، یہ سب تحریکیں ہیں، جب ان کے جو بانیین ہیں، جو ان کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، جب انہوں نے تحریک کی بنیاد رکھی تو ایک مقصد بنایا کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بالکل ٹوک دے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی ایک کمیٹی اور تنظیم بنائی گئی تبلیغی جماعت، تو بالکل یہ ہوا ہوگا کہ مولانا الیاس صاحب نے ایک بیلنس بھی تیار کیا ہوگا کہ جماعت کام کیسے کریں گی، اس کا مقصد کیا ہوگا اور کس مقصدوں پہ کام کریں گی۔ تو ایسا ہوا ہوگا نا، چنانچہ ایسا ہوا، اور انہوں نے پھر اپنا مقصد بیان کیا۔ میں انہی کے مکتب سے چھپی ہوئی، انہی کی جماعت سے چھپی ہوئی، انہی کی جماعت کے ایک معتبر عالم جن کا نام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہے، جن کو ندوی میاں کہتے تھے،
اور یہ ندوی میاں جو ہے یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جو لکھنؤ کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے یہاں کے یہ مین چیف تھے اس وقت۔ مولانا الیاس صاحب کے خاصم خاصوں میں تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی دلی نئی نظام الدین بستی میں، انہوں نے ان کے حالات کو اس کتاب میں لکھا۔ اس کتاب کا نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ چھپی ہے یہ ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ نئی دلی سے، انہی کے مطلب ادارے سے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 234 ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 234 پر مولانا ابو الحسن ندوی صاحب مولانا الیاس صاحب کا ایک بیان لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم اے علی سے فرمایا، جو ایک وسیع النظر عالم ہے، یعنی مولانا محمد الیاس جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے اپنے ایک عزیز جو ان کے بڑے چہیتے اور عزیز تھے، بڑے قریب تھے، مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم اے علی یعنی علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا انہوں نے، ان سے فرمایا جو ایک وسیع النظر اور عالم ہے، کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں۔ مدعا کہتے ہیں مقصد کو۔ مولانا الیاس کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، یہ نماز کی طرف بلانے والی تحریک ہے، یہ لوگوں کو نمازی بنانے والی تحریک ہے، یہ نماز کی دعوت دینے والی تحریک ہے۔ کہتے ہیں میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں۔ ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ کیا مقصد بتا رہے ہیں وہ اپنی جماعت کا؟ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کی دعوت دے رہے ہیں بار بار، تو وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تحریک جو ہے نمازی بنانے کی ہے، اس کا کسی مولوی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اختلاف سے تعلق نہیں ہے، تو بیچارے اختلاف سے دور ہے یہ لوگ۔ ان کا مقصد صرف نوجوانوں کو نمازی بنانا اور پرہیزگار بنانا اور سنتوں کا عامل بنانا، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مدعا، میرا اصل مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ ایک نئی قوم کا مطلب کیا ہوا؟ ایک نیا فرقہ وجود دینا، اور پھر اس فرقے کے، اس نئی قوم کے خیالات کیا ہوں گی، تعلیمات کیا ہوں گی، اس کے لیے انہی کی ملفوظات کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ یہاں کتابیں موجود ہیں، ہمارے مولانا صاحب بھی اعلان کر چکے، میں بھی ایک بار اعلان کر دیتا ہوں۔ ایک بھی اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے اور کہے کہ ہماری مذہب کتابیں نہیں ہیں، ہماری کتب خانوں سے نہیں چھپی، یہ ہمارے فرقے کی کتابیں نہیں، یہ ہماری جماعت کی کتابیں نہیں، یہ ہمارے مولانا کی کتابیں نہیں، میں اس کی زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سن رہے ہیں؟ وہ جو سزا دینا چاہے وہ سزا مجھے منظور ہوگی۔ یہ دوسری کتاب مولانا الیاس صاحب کی ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس، ان کے ایک خاص چہیتے شاگرد و مرید حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے اس کو ترتیب دیا۔ ملفوظات کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات یہ ہوتی ہے کہ کسی عالم کی بارگاہ میں جو مریدین بیٹھتے ہیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں، تو وہ عالم و بزرگ جو بھی بات مجلس میں کہتا ہے، ان کے چاہنے والے مریدین اس کو لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو لکھ کر کتابی شکل میں چھاپ دیتے ہیں۔ فلاں تاریخ کو فلاں مجلس میں یہ حضرت نے کہا، یہ حضرت کا قول ہے، یہ حضرت کا بیان ہے، اس کو کہتے ہیں ملفوظ۔ اور بہت ساری باتیں جمع ہو جائے تو ہو جاتی ہے ملفوظات۔ یہ ہے ملفوظات مولانا الیاس صاحب، یعنی اس میں مولانا الیاس صاحب نے جو کچھ مجلسوں میں بیان کیا، اپنے جو کچھ اپنے مریدوں سے بات کی، وہ سب انہوں نے لکھ دیا ہے۔ یہ بھی اسی جماعت کے، تبلیغی جماعت کے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 58 ہے اور اس کا ملفوظ نمبر 56 ہے۔ چنانچہ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا، کس نے فرمایا؟ مولانا محمد الیاس صاحب نے فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ تھے، دارالعلوم دیوبند مدرسے کے ایک عالم تھے، ان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو، کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت آسان اردو ہے، زیادہ ہارڈ اردو نہیں ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بہت بڑا کام کیا،
میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم ان کی ہو جو انہوں نے تعلیم کتابوں میں بیان کر دی، جو تعلیم اپنے لوگوں میں بیان کر دی، تعلیم وہ ہو، طریقہ میرا ہو، میں اپنے طریقے سے تعلیمات مولانا اشرف علی تھانوی کو لوگوں میں عام کرنا چاہتا ہوں۔ تو تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہوا؟ دو مقصد اس کتاب سے پتہ چلے، انہی کی گھر کی کتابوں سے۔ پہلا کہ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، دوسرا مقصد کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ آئیے اس کے لیے ہم مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بھائی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات ہے کیا وہ اسلامی کی تعلیمات ہے؟ اگر اسلام کی تعلیم ہے تو بالکل تبلیغی جماعت پھر حق بجانب ہے کہ وہ اس تعلیم کو خوب سے خوب عام کرے، ہم خود پھر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط ہماری یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سنجیدہ ماحول میں، اس کے لیے عوام میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک بہت اچھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جب بیٹھو تو جھگڑا ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں اب جھگڑے کی بھی صورت نہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی نے ان بیٹھکوں کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیے۔ اب فائدہ کیسے اٹھانا ہے میں بتاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجمع میں بیٹھے اور جھگڑا ہو، آپ کا بھی مجمع اور ہمارا بھی مجمع اور پھر بات گالی گلوچ تک آئے۔ آپ اپنا ایک عالم دین لے آئیے، ادھر سے یہ فقیر حاضر ہو جائے گا، ایک کمرے میں بیٹھ جائیے، ایک کمرے میں آپ بھی کتابیں رکھ دیجئے، ہم بھی کتابیں لے کر آتے ہیں آپ کی، آپ بھی لے کر آئیے، ہمارے الزامات ہوں گے، آپ صفائی دے دیجئے کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، اور یہ ساری گفتگو ویڈیو کے اندر ریکارڈ کر دی جائے اور پھر اس کیسٹ کو لوگوں میں عام کر دیا جائے، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں اس میں، یہ سب سے آسان میں ترتیب بتا رہا ہوں۔ اگر وہ اس کے لیے تیار ہے تو میں سیونی آنے کے لیے، جب بولے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ آفر دے رہا ہوں کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات، تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر بانی کہتے ہیں کہ میرا مقصد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات ہے، جو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، جو کتابیں آپ لوگوں نے چھاپی ہے، اگر وہ اسلام کی تعلیم ہے، اگر وہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اگر وہ صحابہ کی تعلیم ہے، اگر وہ تابعی کی تعلیم ہے، اگر وہ ائمہ کی تعلیم ہے، اگر وہ بزرگان دین کی تعلیم ہے، تو وہ تعلیم ہمارے سر آنکھوں پر، اور اگر وہ اسلام سے ٹکراتی ہے، رسول اللہ کے نظریے اور عقیدے کے خلاف ہے، صحابہ کے نظریے کے خلاف ہے، تو وہ تعلیم پھر ہرگز قابل قبول نہیں، وہ اس لائق ہے کہ ان تعلیمات کو ٹھوکر مار دی جائے۔ یہاں تک آپ میرے سے متفق ہیں؟ متفق ہے یا نہیں؟ اگر مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم اسلام کے مطابق ہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آئیے مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اب میں نے مولانا تھانوی کی کتابوں کو بہت پڑھا کہ بھائی دیکھیں ان کی کتابوں میں تعلیمات اسلام ہے کہ کچھ اور ہے، تو اب جو کچھ مجھے ملا انہی کی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آئیے مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، بہت چھوٹی سی ہے مگر بہت بڑا بوال کیا اس کتاب نے، ہے تو چھوٹی سی کتابچہ ہے، چھوٹا سا، کل 32 پیج کا کتابچہ ہے یہ، مگر یہ آج بھی چھپ رہا ہے۔ آپ کو اس کی شکل و صورت دیکھ کر یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ بالکل نیا پرنٹڈ آیا ہے۔ میرے پاس 4 سے 5 ایڈیشن ہے اس کے۔ اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ حفظ الایمان۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب، ایمان کا تحفظ کرنے والی کتاب۔ صفحہ نمبر 15 ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی پوچھتے ہیں، اس میں ایک سوال پوچھا ہے کسی نے کہ تھانوی صاحب سے پوچھتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی سے کہ حضرت یہ بتائیے، ایک شخص ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ علم میں غیب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک غیب جو کل ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے، تمام چیزوں کا علم ہونا یہ اللہ کے لیے ہے، اور کچھ باتوں کا علم ہونا، بعض باتوں کا علم ہونا یہ رسول اللہ کے لیے ہے، ایسا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ تو تھانوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان کی عبارت پڑھنے سے پہلے میں اہل سنت کا عقیدہ بتا دوں۔ ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ کا علم غیب اللہ کے مقابلے میں بعض ہے، کچھ ہے، کل نہیں ہے۔ کل علم غیب کس کے پاس ہے؟ رب کائنات کی ذات، رب جانتا ہے سب باتیں۔ اپنے محبوب کو جتنا چاہا اتنا بتا دیا، اور کتنا بتایا؟ علماء فرماتے ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب بتا دیا ہے، مگر اللہ کے علم کے مقابلے میں بعض ہے، تھوڑا ہے، پورا نہیں ہے۔ پورا مکمل کل علم جو ہے وہ اللہ کو ہے۔ تو بعض علم کے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے سائل، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ 15 پر سنیے، کہتے ہیں کہ آپ کی یعنی رسول اللہ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟
اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا پورا علم ہے اور رسول اللہ کو بعض علم ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی رسول اللہ کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ حضور غیب جانتے ہیں، اگر بقول زید کے، یعنی زید جو کہ عقیدہ رکھتا ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو بعض غیب ہے اور اللہ کو کل غیب، تو اگر بقول زید صحیح ہو، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا غیب صحیح ہے، رسول اللہ کو غیب دا کہا جا سکتا ہے، تو تھانوی صاحب کہتے ہیں دریافت طلب یہ امر ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل؟ یعنی رسول اللہ کچھ غیب جانتے ہیں کہ پورا کا پورا سب جانتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیب ہے، اگر کچھ علم غیب ہے مراد ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص، اس میں حضور کی کیا خاصیت، حضور کی کیا خصوصیات؟ ایسا علم غیب جیسا رسول کو علم غیب ہے، جیسا رسول کا علم ہے، ایسا ہی علم زید جو پوچھ رہا ہے اس کو خود ہے، عمر کسی اور شخص کو بھی ہے، ہر صبی کہتے ہیں کس کو؟ بچے کو، ہر بچے کو ہے، وہ مجنو ہر پاگل کو ہے، بلکہ جمیع حیوانات تمام جانوروں کو بھی ایسا